اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ صبح اٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہر خوشی ملے گی۔ رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ رب کریم عطا فرمائے گا، بے شمار دولت اور رزق نصیب ہوگا۔ ناظرین، صبح کی روشنی ایک عجیب پیغام لے کر آتی ہے۔ پرندے اپنی چونچوں سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہوائیں رب کی حمد میں سرگوشی کرتی ہیں، اور وہ مومن بندہ جو سحری کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے وہ پوری کائنات میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس کا دن رحمت سے شروع ہوتا ہے اور رات مغفرت پر ختم ہوتی ہے۔ ہر صبح کی اذان ایک پکار ہے، ایک دعوت ہے رب کی طرف، اور وہ خوش نصیب لوگ جو اس پکار پر لبیک کہتے ہیں ان کے چہروں پر دنیاوی غموں کی دھند نہیں بلکہ سکون اور نور کا رنگ ہوتا ہے۔ ان کا رزق آسمانوں سے کھل کر آتا ہے، ان کے گھر برکت سے بھر جاتے ہیں، ان کے دن فلاح اور ان کی راتیں عبادت بن جاتی ہیں۔ یہ محض کوئی فرض عبادت نہیں بلکہ یہ ایک روحانی نعمت ہے جو فجر کی نماز کے بعد تسبیح اور قرآن کی مخصوص صورتوں کی تلاوت سے مکمل ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز فجر کے بعد ایک مخصوص صورت پڑھا کرتے تھے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کون سی تسبیح تھی جسے صبح اٹھ کر پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی ہر خوشی حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ خزانہ ہے جس کے دروازے ہم میں سے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہم اس خزانے تک جانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ زندگی کے اس دوڑ میں جہاں ہم سب رزق، دولت، سکون، عزت اور محبت کے متلاشی ہیں، ہم اکثر وہ آسان راستہ بھول جاتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم طرح طرح کے کاروبار آزماتے ہیں، نت نئے طریقے اپناتے ہیں، لیکن کبھی صبح کی اس بابرکت گھڑی کو نہیں آزماتے جس میں اللہ نے خود تمام خیر رکھ دی ہے۔ صبح کا وقت اللہ کے انعامات کے لیے کھلا خزانہ ہے۔ یہ وقت نہ صرف جسمانی اور ذہنی تر و تازگی کا وقت ہے بلکہ روحانی عروج کا بھی وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں۔ تو جس بندے کے لیے خود فرشتے رب کے سامنے گواہی دے رہے ہوں، اس بندے کی دعا کیوں رد ہوگی؟ اس کی تسبیح کیوں بے اثر ہوگی؟ اس کی تلاوت کیوں ضائع جائے گی؟ صبح کے وقت کی گئی تسبیح اور قرآن کی صورتوں کی تلاوت انسان کے دل کو کامیاب، دل کو سکون یافتہ اور تقدیر کو سنوارنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ سکھایا جو کسی بھی نفسیاتی الجھن، معاشی تنگی یا روحانی خلا کا حل ہے۔ صبح کی وہ مختصر سی عبادت اور اللہ کا ذکر ہماری ساری زندگی بدل سکتا ہے، صرف ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا آپ اس ساری دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں یا پھر رب کی رضا کے خزانے کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ مضمون اسی فیصلہ کن لمحے پر روشنی ڈالے گا کہ آپ کو وہ عمل بتائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا، وہ تسبیح جسے پڑھنے والا بندہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، وہ سورت جس کی تلاوت سے رزق، عزت، دولت اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو صرف الفاظ نہیں بلکہ روشنی ملے گی، وہ روشنی جو نہ صرف آپ کی دنیا سنوارے گی بلکہ آپ کی قبر اور آخرت کو بھی منور کر دے گی انشاءاللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اسی جگہ بیٹھے رہتے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر دنیاوی کاموں میں مشغول نہ ہوتے بلکہ نماز کے بعد ذکر، تسبیح اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ عمل ہمیں بھی ترغیب دیتا ہے کہ فجر کے بعد کچھ دیر کے لیے ہمیں بھی دنیاوی بھاگ دوڑ سے پہلے رب کی یاد میں ٹھہر جانا چاہیے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سورت آل عمران کی یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ آیات کائنات کی عظمت، رب کی قدرت اور بندے کی عاجزی کو بیان کرتی ہیں۔
فجر کے بعد ان آیات کی تلاوت بندے کے دل میں تواضع، عاجزی اور اللہ کے حضور قرب پیدا کرتی ہے۔ بہت سی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سورۃ الیاسین کو صبح کے وقت پڑھنا بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورۃ الیاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دن کے تمام کام اللہ رب العزت خود سنوار دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سورۃ الیاسین کا صبح پڑھنا ہمیں دن بھر کی برکت، آسانی اور رزق کے اسباب عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ذکر، دعا اور قرآن کی مخصوص صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران، سورۃ الیاسین، تسبیح کو معمول بناتے۔ یہ تمام اعمال دن بھر کی برکت، رزق کی کشادگی، جسمانی روحانی قوت اور دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان سنتوں کو اپنائیں اور فجر کے بعد کچھ وقت رب کی یاد میں ضرور گزاریں۔ بھائیوں اور بہنوں، دن کی شروعات انسان کی پوری زندگی کا رخ متعین کرتی ہے۔ اگر صبح رب کے ذکر سے ہو تو دن بھی برکت والا ہوتا ہے اور زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے۔ جو دل صبح اللہ کے نام سے بیدار ہوتا ہے، اس پر کبھی مایوسی، حسرت یا ناکامی کا سایہ نہیں پڑتا۔ تسبیح نہ صرف ایک عبادت ہے، بلکہ یہ دل کی صفائی، روح کی پاکیزگی، رزق کی کشادگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ خصوصاً صبح اٹھ کر تسبیح پڑھنا ایک ایسا روحانی عمل ہے جو زندگی کو خوشبوؤں سے مہکا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ذکر کی دعوت دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، پس اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ تو اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ صبح کا وقت تسبیح کے لیے خاص ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب فرشتے ذکر کرنے والوں پر خاص رحمت نازل کرتے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو اس دعا کی تسبیح پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ ناظرین، ہر نئے دن کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کام کر کے دکھایا کہ امت کا ہر فرد یہ پہچان لے کہ اس کا پیغمبر کیا کر رہا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ میرے مالک، میں 3 چیزوں کا سوال کرتا ہوں۔ مجھے علم و معرفت وہ عطا کر جس کا مجھے فائدہ ہو، نفع مند علم عطا کر جس سے میں لوگوں کے لیے بھی نفع مند بنوں، میں اپنے گھر بار اور خاندان اور معاشرے کے لیے بھی نفع مند بنوں، اور رزق وہ دے جس کو طیب اور پاکیزہ رزق کہتے ہیں، اور پھر مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو شرف قبولیت سے نوازا جائے۔ ناظرین، آپ ذرا چین سے دیکھیے، اللہ کے رسول کے کلام میں ایک خوبصورت چین دیکھیے کہ اللہ علم نفع دے، جس کا علم صحیح ہوتا ہے وہ حلال کھاتا ہے، جو حلال کھاتا ہے اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ تینوں باتیں ایک ہی حدیث میں بیان کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ دنیا جہان میں اس سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور حفصہ روزے سے تھیں کہ ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کی ہمیں طلب بھی تھی۔ ہم نے اس سے کھا لیا کہ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ گفتگو میں مجھ سے سبقت لے گئیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ اپنے باپ کی بیٹی تھیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جری تھیں۔ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پھر ہمارے پاس کھانا آیا جس کی ہمیں تمنا تھی تو ہم نے اسے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لینا۔ حضرت قیس بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو طلاق دی۔ پس آپ کے ماموں قدامہ اور عثمان، جو کہ ملعون کے بیٹے ہیں، آپ کو ملنے آئے تو آپ رو پڑیں اور کہا، خدا کی قسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غصے اور غضب کی وجہ سے طلاق نہیں دی۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لائے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا ہے آپ حفصہ کی طرف رجوع کر لیں، بے شک وہ بہت زیادہ روزے رکھنے اور قیام کرنے والی ہیں، اور بے شک وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔
ناظرین، صبح کی تسبیح سے حاصل ہونے والے فوائد بہت سے ہیں۔ تسبیح سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو شخص صبح اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ صبح تسبیح پڑھنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جسم کی توانائی بڑھتی ہے، تسبیح پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، روحانی ذکر سے دل اطمینان حاصل کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، صبح کی تسبیح روحانی طاقت، رزق میں برکت اور خوشی کا خزانہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تسبیحات سکھائیں جو کہ صبح کے وقت پڑھنا افضل ہے۔ یہ اذکار ہر انسان کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے صبح کی تسبیح کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی سکون اور اطمینان قلب کا متلاشی ہے، حتیٰ کہ لوگ سکون پانے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں لیکن انہیں پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جن سے سکون کے بجائے مزید بے سکونی ملتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواہشات کے پورے ہونے سے سکون ملتا ہے، مال و منال کی بہتات اور سہولیات کی کثرت سے سکون ملتا ہے۔ یہ محض خوش فہمی اور مغالطہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس مال و منال کے انبار لگے ہوتے ہیں لیکن بے سکونی کی وجہ سے انہیں نیند تک نہیں آتی، پھر گولیاں کھا کے سوتے ہیں، اور آج ذہنی امراض کے ہسپتال بڑھ رہے ہیں۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ معاشی پریشانی بھی کوئی نہیں، گھریلو مسئلہ بھی کوئی نہیں، لیکن چین اور سکھ نہیں ہے۔ سوچئے کیسے ہو کہ ہم نے سکون اور چین حاصل کرنے کا طریقہ ہی بگاڑ لیا ہے۔ لوگ فلموں ڈراموں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، کھیل تماشے میں جی لگا کر اطمینان قلب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بے سکونی کے اسباب ہیں۔ ان سے اضطراب، بے چینی اور بے قراری تو مل سکتی ہے، سکون ہرگز نہیں مل سکتا۔ آؤ قرآن کریم اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوچھیں کہ سکون کیسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کے لیے کئی طریقے بتلائے ہیں اور جزوی اسباب بھی بتلائے ہیں، اور جامع طریقہ تو یہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی لوگوں کان کھول کر سن لو کہ دلوں کا اطمینان اور قلبی سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے ذکر سے مراد قرآن و سنت ہے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے سے دلوں کو قرار آتا ہے، دل سکون پاتے ہیں۔ جس طرح سورۃ الطٰہٰ میں فرمایا، جو میری نازل کردہ ہدایات کے مطابق زندگی بسر کریں گے وہ نہ بھٹکیں گے اور نہ بے قراری اور بدبختی کا شکار ہوں گے، وہ سعادت مندی اور سکون والی زندگی پائیں گے، اور جو میرے ذکر قرآن و سنت سے اعراض کریں گے ان کے لیے سکھ، چین اور سکون نہیں ہوگا، بلکہ وہ تنگی، بے قراری اور بے سکونی والی زندگی پائیں گے۔ انہیں دنیا، قبر اور حشر کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا، جو مرد اور عورتیں نیک عمل کریں گے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم انہیں باوقار، ستھری اور پرسکون زندگی دیں گے۔ دنیا میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون اور حشر میں بھی سکون ہی سکون نصیب ہوگا۔ تو سکون حاصل کرنے کے لیے یہ بڑی جامع نصیحت ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق بنائی جائے تو سکون خود بخود مل جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ و نافرمانی، فسق و فجور یہ تو دلوں کے روگ ہیں جن سے دل بگڑ جاتا ہے، قرار نہیں پاتا۔ دیکھ لو، ایک تکلیف، مصیبت یا پریشانی ایک بے دین شخص کو آتی ہے تو وہ خودکشی تک اتر آتا ہے، واویلا کرتا ہے، حتیٰ کہ ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن وہی صدمہ، وہی تکلیف جب ایک دیندار، متقی اور پرہیزگار شخص کو پہنچتی ہے تو وہ تکلیف میں بھی پرسکون رہتا ہے، وہ خودکشی نہیں کرتا، وہ دیواروں کو ٹکریں نہیں مارتا، وہ ذہنی توازن سے محروم نہیں ہوتا، وہ مصیبت و پریشانی کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اسے سکون عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد یہی سورت پڑھتے تھے۔ صبح اٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، دنیا اور آخرت کی ہر خوشی انشاءاللہ ملے گی، بے شمار دولت اور رزق نصیب ہوگا۔ وہ تسبیح اور سورت کون سی ہے اب بتانے لگا ہوں، تو توجہ سے سنیے گا، اور اس عمل کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے نماز فجر ادا کرنی ہے،
اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہر انسان خوشی، سکون، کامیابی، رزق، عزت، محبت اور نجات کا متلاشی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بازاروں، رشتوں، عہدوں یا دولت کے ڈھیر سے نہیں ملتا، یہ سب رب کی رضا، اس کی یاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا سنور جائے اور آخرت میں ہمیں جنت کی خوشبو نصیب ہو، تو ہمیں اپنی صبحوں کو بدلنا ہوگا۔ وہ صبح جو ہم غفلت، نیند، سستی اور دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اسے ہمیں اللہ کے ذکر، فجر کی نماز، تسبیحات اور قرآن کی تلاوت سے روشن کرنا ہوگا۔ جو صبح اللہ اکبر کی گونج سے شروع ہو، وہ دن کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جو زبان سورۃ الیاسین سے تر ہو، اس کے رزق کے دروازے آسمان سے کھلتے ہیں۔ جو دل اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا کی دھڑکن سے زندہ ہو، اس پر شیطان کا وار نہیں چلتا۔ جو انسان صبح اٹھ کر تسبیح پڑھتا ہے، وہ نہ صرف خود بدلتا ہے بلکہ اپنے گھر، رزق، حالات، تقدیر سب کچھ بدل لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی بابرکت نام یا رزاق، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔